حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی چیزوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، بے شک وہ جہاں بھی آپ کو ملے، حتیٰ کہ آپ کو اگر حرم کے اندر بھی مل لیں، حالانکہ حرم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حرم کے اندر کسی چیز کو مار نہیں سکتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اگر وہ 5 موذی چیزیں آپ کو حرم کے اندر بھی ملے نا، جہاں بھی ملے آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ ان میں سے سانپ جو ہے نا، آپ یہ اگر آپ کو حرم کے اندر بھی ملتا ہے، جہاں بھی ملتا ہے آپ اس کو مارے۔ اس کے بعد چوہا جو ہے، کوا، چیل اور پاگل کتا، یہ 5 موذی چیزیں جو ہے نا، موذی جانور، آپ ان کو مار سکتے ہیں، چاہے یہ حرم کے اندر ہوں یا حرم کے باہر ہوں، جہاں بھی آپ کو ملے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز کی حالت میں بھی ہو تو ان 2 چیزوں کو قتل کر دو، سانپ اور بچو۔ اگر آپ کو بچو اور سانپ نماز کی حالت میں بھی ملتے، نماز کو چھوڑے، ان کو قتل کریں، ان کو مار دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ بچو نے آپ کو کاٹ دیا، بچو نے آپ کو کاٹ دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس پر، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ اور بچو کو مار دو اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو۔ اور یہ جو 5 جانور میں نے آپ کو یہ بتائے، یعنی سانپ، چوہا، کوا، چیل اور پاگل کتا، ان کو بھی آپ جہاں پائیں ان کو مار دیں۔ اس کے بعد سانپ جو ہے نا، سانپ کے بارے میں تھوڑی یہ احتیاط ہے، اگر کچھ سانپ گھروں میں ہوتے ہیں، یعنی گھروں میں کوئی سانپ آ جائے، گھر میں اگر سانپ آ جائے تو علماء کرام کہتے ہیں اسے 3 مرتبہ، حدیث پاک میں آتا ہے اسے 3 دن تک، علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ یہاں سے چلا جا، سانپ سے چلا جا، اگر وہ تو نکل جاتا ہے، اگر گھر سے چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً وہ بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ان جانوروں کو جو قتل کرنے کا جن کو حکم ہے۔ سانپ کے بارے میں یہی اختیار ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں ہے، وہ جن ہو، جنات کی نسل میں سے ہو، تو جب آپ اسے کہیں گے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ، 3 مرتبہ کہو گے، اگر تو وہ جن ہوا تو چلا جائے گا، اور اگر شیطان ہوا وہ نہیں جائے گا، اس کے بعد بے شک اسے قتل کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ تو یہ ایسے جانور، یہ موذی جانور ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو سانپ یا بچو یا اس طریقے کی کوئی چیز کاٹ دے تو آپ جو ہے نا سورۃ فاتحہ سے، قل یا ایھا الکافرون سے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے دم کر کے اس کی تکلیف اور زہر کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، انہوں نے ایک سردار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچو نے کاٹا نماز کی حالت میں، تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا، اور زہر کا بھی اثر جاتا رہا اور ساتھ میں تکلیف بھی جاتی رہی۔ تو یہ چیزیں جن کو آپ مار سکتے ہیں، یعنی کوا، چیل، چوہا اور سانپ اور یہ پاگل۔